اگر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی محبت اس کائنات کی تمام محبتوں پر غالب نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تمہارے دل کی گہرائیوں میں ایمان نہیں اترا۔ گویا کہ صاحب ایمان ہونے کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ ہم اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور محبت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب مقابلہ ہو، دو چیزیں سامنے ہوں، ایک طرف برادری کے رسم و رواج ہیں اور ایک طرف آمنہ کے لال کی ادا ہے، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، ایک طرف آپ کے اپنے جذبات ہیں اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اب ان حالات میں اگر آپ نے دین کو اختیار کیا، آمنہ کے لال کے طریقے کو، آپ کی سنت اور آپ کی ادا کو اختیار کیا اور پسند کیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حالات حاضرہ میں آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے جذبات، اپنی خواہشات یا قوم، قبیلے اور معاشرے کے رسم و رواج کو اہمیت دی اور ادائے نبوت کو چھوڑ دیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی تک ہزاروں عشق کے دعووں کے باوجود آپ کے دل کی گہرائیوں میں آمنہ کے لال کی محبت نہیں اتری، اور جب تک دل کی گہرائیوں میں محبت نہ اترے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اولاد اور اولاد کے رشتوں کی نزاکت اور محبت بعد میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کائنات میں ہونے والے سب سے پہلے معرکہ حق و باطل، غزوہ بدر، کہ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کو لے کر پہنچے، آپ کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر ہے، سواریاں بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 اصحاب پیغمبر اور اپنے جانثاروں کو اس میدان میں لا کر اللہ کے حضور دعا کی ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدہا ابدا۔ اے اللہ، اگر آج یہ 313 میری دن رات کی کمائی اور محنت آج اگر ضائع ہو گئی، اگر آج یہ مغلوب ہو گئی، تو صبح قیامت تک تیرے نام کو بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چبوترا بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ حضور وہاں آ گئے اور وہاں آ کر پھر عبادات اور مناجات کا سلسلہ شروع ہوا۔
جس جگہ پر ابو بکر صدیق نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے چبوترا بنایا تھا، بدر کی زیارت کرنے والے اس جگہ کو دیکھتے ہیں، آج اسی مقام پر مسجد عریش ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عاشق صادق ہیں کہ اس چبوترے کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جو اس کے قریب آنے کی کوشش بھی کرتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اسے آگے نہیں آنے دیتی۔ اتفاقاً قدرت کے بڑے عجیب فیصلے ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عاشق صادق کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، اور آپ کا اپنا بیٹا عبد الرحمن کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ نے بعد میں اسے ایمان کی دولت عطا کی۔ جب عبد الرحمن مسلمان ہو گئے تو ایک دن ابو بکر صدیق اور ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہیں، باپ اور بیٹا آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ باپ اپنے بچے کو کہانیاں سنا رہے ہیں، گزرے ہوئے واقعات کی تذکرہ کرتے کرتے بات آ گئی غزوہ بدر کی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا تو بیٹے عبد الرحمن نے کہا، ابا جان، غزوہ بدر کے دن میں تلوار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا، اس دوران میری تلوار ہوا میں لہرائی، اس کی زد میں آپ آ گئے، میں نے دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، ابو بکر صدیق ہے، اور میرا ان سے رشتہ ہے۔ اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اٹھی ہوئی تلوار کو اٹھا لیا اور میں نے تلوار نہیں چلائی آپ پر۔ عاشق صادق کا جواب سنیے گا۔ میں نے یہ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کائنات میں ہونے والے ہر رشتے سے بڑھ کر محبت آمنہ کے لال سے جب تک نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اولاد کا رشتہ بعد میں، نبی کا رشتہ پہلے اور مقدم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، تو تلوار چلا رہا تھا، تیری تلوار کی زد میں آ گیا، تو نے تلوار روک لی اور مجھے قتل نہیں کیا، لیکن میں تلوار چلا رہا ہوتا اور میری تلوار کی زد میں تو آ جاتا، میں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کے دفاع میں اور آپ کی محبت میں جنگ کر رہا تھا، اور تو حضور کے دشمنوں کی طرف سے آیا ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی میں اس رشتے کے تقدس کو نہ دیکھتا، اور ایک لمحے کے لیے بھی ابو بکر کے دل میں یہ خیال نہ آتا کہ ابو بکر کی تلوار کے نیچے اس کا اپنا بیٹا ہے، میں اسی لمحے توقف کیے بغیر تلوار چلا کر تیری گردن ہوا میں اڑا دیتا، اس لیے کہ مجھے آمنہ کے لال سے محبت ہے، اور حضور کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہے۔ بیٹا، جو مجھے تجھ سے محبت ہے وہ حضور کی محبت کے بعد ہے، آپ کی محبت ہر محبت سے مقدم اور اول ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں حضرت ام حبیبہ کے پاس ان کے والد حضرت ابو سفیان تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ وہ بستر جو نبی کا بستر ہے، بچھا ہوا بستر ہے، حضرت ام حبیبہ اس بستر کو تہ کر کے ایک طرف رکھ دیتی ہے، چارپائی ننگی ہو جاتی ہے۔ ام حبیبہ اپنے والد سے کہتی ہیں کہ بیٹھیں۔ باپ نے کہا بیٹا عجیب بات ہے کہ باپ گھر آئے
اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے تو بیٹی باپ کے لیے بستر سجاتی ہے، جگہ بناتی ہے، عزت اور اکرام سے بٹھاتی ہے۔ میں تیرا باپ ہوں اور تو آمنہ کے لال کی زوجہ ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، اور تو ایمان والوں کی ماں ہے، لیکن میری بیٹی ہے، میں تیرے گھر آیا ہوں اور تو نے میرے لیے بستر بچھانے کے بجائے بچھا ہوا بستر اٹھا لیا۔ تو ام حبیبہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن آپ میرے باپ بعد میں ہیں۔ اللہ کے نبی سے مجھے جو محبت ہے، کائنات میں کوئی رشتہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ آپ ابھی تک ایمان نہیں لائے، جب ایمان نہیں لائے تو آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں، اور انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، اور یہ بستر تو آمنہ کے لال کا بستر ہے، وہ میرے سرتاج اور میرے خامن اور شوہر بعد میں ہیں، اللہ کے نبی پہلے ہیں۔ یہ وہ بستر ہے جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت و عصمت کے سلام اترتے ہیں۔ یہ وہ بستر ہے جہاں جبریل بھی مؤدب ہو کر با ادب انداز میں حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے بستر کو اٹھا دیا کہ آپ کافر ہیں اور کافر کا وجود ناپاک ہوتا ہے، میں آپ کے اللہ کے نبی کے پاک بستر پر باپ کو بٹھانا بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ سے محبت بعد میں ہے، اللہ کے نبی سے محبت پہلے ہے، آپ کی محبت مؤخر ہے، اللہ کے نبی کی محبت مقدم ہے۔ اس لیے یہ بنیاد ہے اور ہمارے نبی کا یہ حق ہے ہم پر، سب سے پہلا حق، کہ اس کرۂ ارض میں ہم جس سے بھی محبت کریں، جس رشتے سے محبت ہو، اتفاقی محبت ہو، قدرتی محبت ہو، اولاد سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، لیکن کائنات کے ہر رشتے کی محبت اور تقدس بعد میں ہے، آمنہ کے لال کی محبت سب سے مقدم ہے۔